پیپلز پارٹی بڑی چالاک پارٹی ہے. چالاک سے مراد یہ ہے کہ سیاسی طور پہ شعور رکھتی ہے, یہ میرا مطلب ہے. نہیں, اس کو پازیٹیولی رکھا جائے. بلاول صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ تھوڑی ہٹ کے بات کر رہے ہیں. ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مفاہمت ہونی چاہیے. ہاں جی, پی ٹی آئی کے ساتھ یار, اور کس کے ساتھ؟ جی بالکل ٹھیک ہے, نام نہیں لیا مگر اشارہ تو ادھر ہی ہے, اور کس کے ساتھ مفاہمت کرنی ہے انہوں نے. لیکن انہوں نے کہا 9 مئی جیسے حملے اداروں کو گالیاں دینا یہ سیاسی دائرے میں نہیں آتا. سو ایک طرف مفاہمت ہونی چاہیے پی ٹی آئی کے ساتھ, دوسری طرف یہ کہ پی ٹی آئی نے جو غلطیاں کی وہ تسلیم کرے اور زرداری صاحب کو بیچ میں ڈالیں اور بات کو اب آگے چلاتے ہیں. ٹھیک, اب اگر آپ بیٹھے ہوں کہیں اور جس سے پیپلز پارٹی ڈٹ گئی ہے اچھا کہ یہ ہم نہیں کرنے دیں گے, این ایف سی ایوارڈ نہیں دینے دیں گے, اور پانی کا جو مسئلہ ہے وہ اس کے اوپر ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے, اور ادھر اسٹیبلشمنٹ بھی ڈٹ گئی ہے, میں آپ کو کہہ دوں کہ این ایف سی ایوارڈ ہو. زرداری صاحب بہت سے کردار ادا کر سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر وہ جو کردار یہ کر سکتے ہیں وہ تو شہباز شریف صاحب بھی کر سکتے ہیں. بلاول بھٹو صاحب کے بیان کے بعد سے یہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ چیئرمین ہیں پیپلز پارٹی کے, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سیاسی مخاصمت میں سے مفاہمت کا راستہ پیپلز پارٹی یا آصف علی زرداری صاحب ہی نکال سکتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب کو تو ایک خاص انداز ہے نا, وہ جو ڈبل فلائنگ کس کرتے ہیں, آج اسی کے ساتھ وہ اسٹیج پر آئے اور انہوں نے آرمی چیف کو ٹریبیوٹ پیش کیا اسپیشل. ایسے لگا کہ ایک مقام پر تو وہ شہباز شریف صاحب سے بھی آگے نکل گئے ہیں, پیچھے چھوڑ گئے. ڈونٹ بی ناٹی. نو آئی ایم ناٹ, ایکچولی ٹریبیوٹ ڈیزرو کرتے ہیں نا ہمارے فیلڈ مارشل, تو ڈیزرو کرتے ہیں جو بھارت کے خلاف انہوں نے. میں تو یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں آپ نے ہمیشہ شہباز شریف کو تھلے لگا دیا. آصف علی زرداری صاحب ایسے بہت کم بولتے دکھائی دیے, لیکن آج جس طرح سے انہوں نے ٹریبیوٹ پیش کیا, لائک دا ورڈنگ از وہ دل گردہ کہاں سے لاؤ گے جو ہمارے چیف کا ہے, اینڈ ہی از ایڈریسنگ نریندر مودی انڈین پرائم منسٹر کے 4 دن تمہاری ٹانگیں کھڑی نہیں ہو سکی. تو یہ ایک بڑا الگ سا جسچر تھا جو ہم زیادہ تر شہباز شریف صاحب سے سنتے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ ایسا آرمی چیف بنایا جس نے بھارت کو شکست دی. اس کے علاوہ انہوں نے ان اے وے عمران خان صاحب کو بھی ٹرنٹ کر دیا کہ ایک بے وقوف آدمی نے 4.5 سال میں ساری دنیا سے ہمارے تعلقات خراب کرائے, اور پھر دوبارہ فیلڈ مارشل کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ بھی آج ان کا نام لیتے ہیں. سو مائی کوشچن از کہ اس وقت پیپلز پارٹی اس ماحول میں جب مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں کس طرف کھڑی ہے؟ پیپلز پارٹی بڑی چالاک پارٹی ہے. چالاک سے مراد یہ ہے کہ سیاسی طور پہ شعور رکھتی ہے, یہ میرا مطلب ہے. نہیں, اس کو پازیٹیولی رکھا جائے, نیگیٹو نہ رکھا جائے. زرداری صاحب فیلڈ مارشل صاحب کی تعریفیں کر رہے ہیں, صحیح تعریف, اس پہ کوئی ٹو ویز نہیں ہے. بلاول صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ تھوڑی ہٹ کے بات کر رہے ہیں. ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مفاہمت ہونی چاہیے پی ٹی آئی کے ساتھ یار, اور کس کے ساتھ؟ جی بالکل ٹھیک ہے, نام نہیں لیا مگر اشارہ تو ادھر ہی ہے, اور کس کے ساتھ مفاہمت کرنی ہے انہوں نے. لیکن انہوں نے کہا 9 مئی جیسے حملے اداروں کو گالیاں دینا یہ سیاسی دائرے میں نہیں آتا. سو ایک طرف مفاہمت ہونی چاہیے پی ٹی آئی کے ساتھ, دوسری طرف یہ کہ پی ٹی آئی نے جو غلطیاں کی وہ تسلیم کرے اور زرداری صاحب کو بیچ میں ڈالیں اور بات کو اب آگے چلاتے ہیں. ٹھیک, اب اگر آپ بیٹھے ہوں کہیں اور, آپ پریزیڈنسی میں نہ بیٹھے ہوں, آپ پنڈی میں بیٹھے ہوں, اچھا, تو کیا آپ سوچیں گے کہ بلاول کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ جب ہم ہیں تو کیا کم ہے. بلاول بیسکلی دیکھیے پیپلز پارٹی اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اس پہ کوئی شک نہیں ہے, تھوڑا سا ٹینشن چل رہی ہے اچھا آن دا 2 میجر ایشوز. یہ میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں, جس پہ پیپلز پارٹی ڈٹ گئی ہے اچھا کہ یہ ہم نہیں کرنے دیں گے, این ایف سی ایوارڈ نہیں دینے دیں گے, اور پانی کا جو مسئلہ ہے وہ اس کے اوپر ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. اور ادھر اسٹیبلشمنٹ بھی ڈٹ گئی ہے, میں آپ کو کہہ دوں کہ این ایف سی ایوارڈ ہوگا, چینج کریں گے ہم, صوبے بھی بنیں گے. آج تو صوبوں پہ بھی انہوں نے بات کی ہے, صوبے بھی بنیں گے, یہ بھی ہوگا, اور پانی کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ہم کریں گے. جی تو اب یہ تو چل رہا ہے نا ساتھ ساتھ. تو بلاول نے ایک کازڈ سندھی نیشنلزم کی کاز جو ہے اس کو پکڑا ہوا ہے اپنی بہتری کے لیے, اپنی سروائیول کے لیے, اپنے ووٹ بینک کے لیے سندھ میں. زرداری صاحب نے پریزیڈنسی پکڑی ہوئی ہے جو فیڈرل, اور وہاں ظاہر ہی ہیز ٹو ہیو دا بیسٹ آف ریلیشنز ود دی اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک ہے, ان کے بغیر وہ پریزیڈنسی چلتی نہیں ہے. سو آئی تھنک دس از واٹ دا فادر اینڈ سن آر ٹرائنگ ٹو ڈو. ایک جو ہے وہ ہی وانٹس ٹو بی سین ایز پاکستان کھپے, فیڈرل گورنمنٹ, اسٹیٹس مین, میں ہی کر سکتا ہوں, مجھے دیں. ادھر بیٹا جو ہے وہ سندھی نیشنلزم,
پروونشلزم کو لے کے چل رہا ہے, بیکاز وہ کامیاب نہیں رہے نا, انہوں نے دورے وورے کیے ہیں پنجاب کے ادھر ادھر, ان کو کچھ نہیں ملا, تو ان کے پاس جو ہے وہ اس کو نہیں گوانا چاہتے نا, وچ از سندھی نیشنلزم اینڈ سندھی ووٹ. تو آئی تھنک دس از واٹ دا ٹو فادر اینڈ سن آر ٹرائنگ ٹو ڈو. تو مطلب ہے کہ ایک نے دوسرے نے, تو اب آپ اس سے زیادہ what can I say. ٹھیک, لیکن اس سچویشن میں آپ موضوع شخصیت کس کو سمجھتے ہیں کہ سیاسی پارا نیچے لانے کے لیے آصف علی زرداری صاحب کردار ادا کر سکتے ہیں؟ زرداری صاحب بہت سے کردار ادا کر سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر وہ جو کردار یہ کر سکتے ہیں وہ تو شہباز شریف صاحب بھی کر سکتے ہیں. کیا اس میں بڑی بات ہے؟ اس وقت تو ایشو یہ بنا ہوا ہے نا کہ عمران خان کے ساتھ کرنا کیا ہے. کیا پی ٹی آئی معافیا مانگے گی؟ کیا عمران خان معافی مانگے گا؟ کیا پی ٹی آئی وداؤٹ عمران خان کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے؟ تو بات تو وہیں آ کے آتی ہے. یہ ساری سیاست ہے اب, اور یہ دس از این اٹیمپٹ ٹو بلڈ اپ زرداری صاحب, دیٹس اٹ. اینڈ زرداری صاحب ایز یو نو وہ ٹریول کافی کرتے ہیں, کبھی عراق سے ہو کے آئے. ہاں, تو آپ کا کیا خیال ہے, وہ صرف سیر وہ ذمہ داری لیتے ہیں کسی چیز کی اور کہتے ہیں میں یہ مسئلہ بنا ہوا ہے میں اس کو حل کرتا ہوں, آگے ہو کے وہ he tries to do these things. So I think we should not take this too seriously. پیپلز پارٹی نے بھی اپنی سروائیول کرنی ہے, انہوں نے بھی سندھ کو پکا رکھنا ہے, اور انہوں نے بھی میک شیور کرنا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ان کا کوئی پازیٹیو میجر رول ہو. تو اس لیے یہ جو گیم ہوتی ہے نا کہ جو آپ کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے, جو آپ سے ڈیمانڈز انریزنیبل ڈیمانڈز کرتا ہے, اس کو دھکیلنے کے لیے پیچھے you clutch at their enemies and their adversaries. تو یہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھوڑی سی اوپننگ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے ہماری طرف سے تو کوئی ایشو نہیں ہے, اگر ہے تو نون لیگ کا اور اسٹیبلشمنٹ کا ایشو ہے, ہمیں بیچ میں ڈالیں تو ہم کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے, اگر نہیں بھی راستہ نکلتا مگر شہرت تو بن جاتی ہے. ہاں, لیکن جس طرح کی جو مقاسمت عمران خان صاحب کی نون لیگ سے ویسی پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہے. یعنی ایک ٹائم پہ مریم نواز یہ نعرہ لگا رہی تھی کہ زرداری عمران بھائی بھائی, ایسا بھی زمانہ گزرا ہے جہاں ان دونوں کی بہتر انڈرسٹینڈنگ تھی اینڈ دے ور اگینسٹ نون لیگ. تو منظرنامہ بدل بھی سکتا ہے اور پیپلز پارٹی اس میں کردار ادا بھی کر سکتی ہے کہ پی ٹی آئی کے قریب ہو جائے. اچھا سیٹ صاحب, اس میں اور بھی بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں, جیسے ماضی میں اوپننگ کریٹ کرنا اور ریئلزم کی طرف جانا زرداری صاحب کا, اور اب اس موقع پر دو معاملات کے اوپر سٹینڈ لے لینا, یہ بھی میرے ذہن میں اکثر سوال آتا ہے. لیکن میں آؤں گی آج کے دن بی بی کی شہادت کے معاملے کی طرف, کہ اکثر لوگ کمپیریزن کرتے ہیں لیڈرشپ کا کہ پاکستان میں کس شخص میں یہ خاصیت تھی کہ وہ لیڈرشپ کہ اس کرائٹیرین پہ پورا اتر سکتا تھا. 2007 میں بی بی شہید ہو گئیں, اگر نہ ہوتی تو اگلے سال الیکشن تھے, وہ آ سکتی تھی اقتدار میں اور ایک نیا منظرنامہ بن سکتا تھا. آج جو معاملات ہیں خارجہ پالیسی کے یا ہماری جو اندر داخلی سیاست ہے, بی بی آج زندہ ہوتی تو کہاں ہوتی, کیسے ہوتی, کیا کردار ہوتا؟ دیکھیے یہ واٹ ایف والی جو گیم ہے نا, یہ بڑی, اس میں کوئی پکی بات کی نہیں جا سکتی, بیکاز سیاست سارا وقت چینج ہو رہی ہوتی ہے, اور سیاستدان اپنے رویہ بھی چینج کرتے ہیں, اپنی پالیسیز بھی چینج کرتے ہیں حالات کے مطابق. تو یہ ایک ایبسٹریکٹ قسم کا سوال ہے, واٹ ایف. جی, مگر اگر آپ انسسٹ کرتی ہیں کہ اس کے اوپر کوئی تھوڑی بہت اسپیکولیشن کی جائے تو وہ کی جا سکتی ہے. یہ صحیح ہے کہ محترمہ نے الیکشن جیتنی تھی اور ٹھیک ٹھاک جیتنی تھی. اچھا, مگر آصف زرداری نے بھی ٹھیک ٹھاک ہی جیتی, کیونکہ وہ جو سارا سمپتی ووٹ تھا وہ بھی پھر پیپلز پارٹی کو پڑ گیا. تو چلے محترمہ آ جاتی پاور میں, پھر مسئلہ وہی ہونا تھا جو آصف زرداری کا ہوا اور نواز شریف کا ہوا وتھ پریزیڈنٹ مشرف. محترمہ کا بھی تو مسئلہ تھا نا, محترمہ تو آلریڈی مشرف کے اوپر بہت سے الزام لگا چکی تھی, تو اس لیے محترمہ کا اور زرداری کا اور مشرف کا چلنا بہت مشکل تھا, بہت مشکل تھا. زرداری صاحب نے تو پھر کوشش کر کے اس کو چلانے کی کوشش کی, تھوڑا پیسج دیا اور گارڈ آف آنر کے ساتھ رخصت کیا, مگر یہ ہے کہ مشرف سروائیو نہیں کر سکتا تھا. جیسے زرداری صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے مل کے ایک ووٹ آف امپیچمنٹ کی دھمکی دی اور ان کو کہا جائیں اب آپ, نہیں تو امپیچ ہو جائیں گے. محترمہ بھی بالکل یہی کرتی جو زرداری صاحب نے کیا تھا. میاں صاحب بھی تیار تھے, تو وہ اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہونی تھی, واٹ ایف. مگر ڈونٹ فرگیٹ ٹو تھنگس, یہ تو مشرف تو ہو جانی تھی چھٹی, مگر پھر آگے کیا ہوتا. دیکھیے محترمہ جب آئی تھی تو وہ بہت کلیئر کٹ ایجنڈا ایک لے کے آئی تھی. ایک تو بہت پرو امریکہ ایجنڈا تھا. اچھا, پہلی بڑی کلیئر کٹ ہے یہ, کیونکہ امریکہ کی طرف سے بڑا پریشر تھا مشرف کے اوپر کہ الیکشن کرائی جائے, اور ان کو پتہ تھا کہ بے نظیر جیتے گی.
یہاں تک کہ بے نظیر صاحبہ نے بش ایڈمنسٹریشن کو یہ بھی کہا تھا کہ میری سیکیورٹی کا انتظام کریں، جو مشرف کو بات پسند نہیں آئی تھی اور انہوں نے انکار کر دیا تھا. تو پہلی بات تو یہ تھی کہ پیپلز پارٹی واز کلوز ٹو دی امریکنز ایٹ دیٹ ٹائم بیکاز آف بے نظیر. دوسری بات، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، کہ محترمہ نے آنے سے پہلے طالبان کے خلاف ایک محاذ بنانے کا فیصلہ کیا تھا، اور وہ بھی امریکنوں کو خوش کرنے کے لیے. امریکہ اس وقت لڑائی چل رہی تھی نا افغانستان میں، اور طالبان جو تھے پاکستان سے بیٹھ کے اٹیکس کر رہے تھے. تو محترمہ نے پہلے ہی اناؤنس کر دیا تھا کہ اگر میں پاور میں آئی